شادی ہال میں شور مچ گیا تھا۔ نکاح کے وقت آخر دولہا اٹھ کر شادی ہال سے باہر کیوں چلا گیا اور اب اس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ مولانا نکاح کے فارم پکڑے حیرت سے سب کو تکنے لگے، جبکہ اس صورتحال پر خاندان بھر میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ سب کی نظریں آریان پر جمی ہوئی تھیں، جو مسلسل اپنے دوست یاسر کو کال پر کال ملائے جا رہا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ نکاح کے وقت کہاں گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن شادی ہال میں موجود سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ چچا اور چچی آریان کے پاس ہی کھڑے تھے اور اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو بار بار چھپا رہے تھے۔ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ آخر کیوں؟ چچی دبی دبی آواز میں بولی، دیکھو تو اس موقع پر ایسا کیا ضروری کام اسے یاد آ گیا؟ سارے مہمان ہماری شکلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اوفو، تم تو چپ کر جاؤ۔ تم عورتوں کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے اپنے جذبات نکالنے کا۔ چچا جھنجھلا کر بولے، میں اپنے جذبات نکال رہی ہوں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ زویا کے ابا خدا را چپ کر جائیں۔ چچی دبی دبی آواز میں بولی، آریان، اس کا کوئی اور نمبر بھی تو ہوگا، تم اس نمبر پر کیوں ٹرائی نہیں کرتے؟ آریان کی انگلیاں پریشانی سے اپنے ماتھے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چچا، اس کے پاس یہی نمبر ہے، لیکن یہ نمبر مسلسل بن جا رہا ہے۔ خدا خیر کرے، اب لڑکے والوں سے کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ ارے کتنی دفعہ پوچھوں، وہ خود بھی پریشان ہے، دیکھ نہیں رہی ان کے چہرے پر کتنی پریشانی ہے؟ تو ہم کیا کریں؟ ان کے چہرے پر پریشانی ہے تو لڑکی والوں کی عزت زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اچھا بس، چچا چڑ کر بولے۔ تو چچی چپ تو ہو گئی، مگر ان کی آنکھیں آنسو ضبط کر کے سرخ ہوئی جا رہی تھیں۔ ارے یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اچانک دادی جان ان کے پاس آ کر بولی۔ چچی جو اتنی دیر سے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی، رونے لگی۔ اماں دیکھیں تو دولہے میاں کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ارے خدا خیر کرے، دادی اچانک دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اچانک اپنی طرف آتے یاسر کے والد کو دیکھا تو وہ سب انہی کی طرف دیکھنے لگے۔ یاسر کے والد کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ان کے قریب پہنچے تو کافی دیر تک ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آریان سے لے کر دادی تک کے دل دھڑکنے لگے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ اپنا گلا کھنکھار کر آہستہ سے بولے، یاسر ناروے چلا گیا ہے، انتہائی ارجنٹ فلائٹ سے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولے تو اس خبر پر ان سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچی کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ چچا اپنا غصہ ضبط کرنے لگے۔ اسٹیج پر دلہن بنی زویا کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اپنے ارد گرد سب کچھ دھندلا سا محسوس ہونے لگا۔ خوشی، کہے ساز، سب جیسے کسی دور دنیا میں کھو گئے۔ سب کو سانپ سونکھ گیا، مگر ان سب میں ایک آریان تھا جس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ اس کا نکاح ہے اور اس سے ارجنٹ کیا ہو سکتا ہے انکل؟ وہ نکاح کر کے بھی تو فوراً نکل سکتا تھا۔ کتنا وقت لگتا ہے نکاح کرنے میں؟ آپ جانتے ہیں ہم لڑکی والے ہیں، اور ہر خاندان کی طرح ہمارے خاندان میں بھی کچھ سجن اور کچھ دشمن ہیں۔ آپ نے تو ہمارے دشمنوں کو ہم پر کہا لگانے کا خوب موقع فراہم کیا ہے۔ بیٹا میں تو خود حیران ہوں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ یاسر کے والد شرمندہ لہجے میں بولے، یہ نکاح اس کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا نا انکل؟ کتنی منتوں ترلوں کے بعد اس کا پروپوزل ہمارے خاندان میں قبول کیا گیا، یہ آپ جانتے ہیں۔ اب وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آریان غصے سے بگڑ کر بولا تو یاسر کے والد پشیمانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ آریان مزید سخت الفاظ استعمال کرتا، دادی نے آریان کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی پرزور لہجے میں لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آریان آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ مولانا کے پاس اسٹیج تک لے آئیں۔ آریان کچھ نہ سمجھا۔ جب انہوں نے آریان سے کہا بیٹھو، تو آریان نے حیرانگی سے دادی کی طرف دیکھا تو وہ اونچی آواز سے بولی، نکاح شروع کیجیے مولانا، دولہا آ گیا ہے۔ دادی کی بات پر آریان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی اور اسٹیج پر کھڑے سب لوگوں پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ آریان نے چونک کر دادی کو دیکھا، اس کے چہرے پر الجھن کا سمندر تھا۔ آریان کا نکاح زویا سے ہوگا۔ دادی کی کاٹ دار آواز گونجی، لمحہ بھر کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ آریان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر دادی کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ ارد گرد بیٹھے لوگوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کچھ کے چہروں پر تجسس تھا تو کچھ کے چہروں پر دبا دبا سا طنز۔ آریان ایک جھٹکے سے دادی کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ دادی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خاموش ہو جا میرے بچے، دیکھ تو صحیح، لوگوں کی نظریں ہمارے خاندان پر جمی ہیں، ہماری عزت کا سوال ہے، اس رسوائی سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ دادی کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف اس کے کانوں تک ہی پہنچ پائی، لیکن ان کے لہجے کا درد آریان کی جان لے گیا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن دادی کی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھ کر اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔
اس نے اپنی امی اور ابو کی طرف دیکھا تو وہ دونوں بھی صدمے سے بالکل خاموش کھڑے تھے۔ چچا اور چچی کی تو حالت ہی غیر تھی، اور اسٹیج سے نیچے کھڑے مہمان ان لوگوں کو نظریں جمائے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے تماشا دیکھنے کے منتظر ہوں۔ خاندان بھر کی نظریں ایک طرف، مگر اس کے دل نے چیخ کر کہا یہ ممکن نہیں۔ لیکن اس نے چاروں طرف جب دیکھا تو انکار کی گنجائش نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ حویلی کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی اور بچاؤ اس کی ہاں میں تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے یسریٰ کا حسین چہرہ گھوم گیا جیسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا اور جلد اپنے والدین کو لے کر رشتے کے لیے ان کے گھر جانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر اس کی نگاہ اسٹیج پر دلہن بنی اپنی چچا زاد کزن زویا پر پڑی، جس کے چہرے پر زردی گھلی ہوئی تھی اور وہ خالی آنکھوں سے اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ گود میں دھری اس کی نازک سی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ لمحوں میں اس کی زندگی کا رخ کیسے بدل گیا۔ یہ تو چاہتوں بھرا لمحہ تھا۔ یاسر نے بڑے ارمانوں کے ساتھ اس کا ہاتھ مانگا تھا۔ وہ تو من چاہی دلہن تھی جو آج یاسر کی ہو جاتی، مگر یہ لمحہ اس کے لیے شرمندگی بھری سزا بن گیا۔ آریان بھی کسی لٹے مسافر کی طرح تھکے تھکائے انداز میں دوبارہ سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہر دوڑی تھی۔ نکاح کے الفاظ گونجنے لگے۔ مولوی صاحب نے پوچھا قبول ہے؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہا۔ دل اور دماغ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ دادی نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا تو اس کی آنکھوں میں اچانک سے نمی جھلکی، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا قبول ہے، اور پھر اس اذیت پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زویا پل کے جھپکنا بھول گئی۔ وہ بس آریان کو دیکھتی رہی۔ اس کا قبول کرنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ کانوں میں قبول ہے کی آواز گونجنے لگی اور دل میں عجیب سا خلا پھیل گیا۔ آریان نے نظریں جھکا لی۔ وہ اب نہ تو کچھ دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی سننا۔ دوسری طرف زویا نے بھی قبول ہے کے الفاظ جیسے مشینی انداز میں دہرائے۔ اس کا دماغ بھی مکمل طور پر معطل ہو چکا تھا۔ جوں ہی نکاح مکمل ہوا تو خوشی سے ہر طرف مبارکباد کا ایک شور گل اٹھا، مگر وہ شاید پہلا دولہا دلہن تھے جنہیں اپنے ہی نکاح کی کوئی خوشی نہیں تھی، مگر وہ دونوں خاموش تھے اور ان کے دلوں کے اندر جو شور تھا وہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زویا کو اپنا دلہن بن کر بیٹھنا کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ یہ وہی تھی جس نے اپنی پسند سے سر کی کلپ سے لے کر پاؤں کی جوتی تک ہر چیز خود پسند کی تھی، لیکن اب اسے ہر چیز سے گھن آ رہی تھی۔ رات گہری ہونے لگی، مہمانوں سے ہال خالی ہونے لگا۔ آریان تھوڑی دیر صوفے پر بیٹھ کر زویا کے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ دادی نے دیکھا تو اچانک آریان کی والدہ جو ان کی بڑی بہو تھی انہیں آہستہ سے کہا اپنی بہو کو آریان کے کمرے میں پہنچا دو۔ بہو کے نام پر آریان کی والدہ نے اپنی ساس کی طرف ناگواری سے دیکھا تو دادی نے ڈپٹ کر انہیں کہا یہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کسی اور کو دکھانا، جب تک میں زندہ ہوں اپنی ناموس پر کسی کا بھی پاؤں نہیں آنے دوں گی۔ تمہارے بیٹے سے زیادہ اس حویلی کی عزت بڑی ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ کے فیصلے سے آریان کتنا دکھی ہو گیا ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہم اس کا رشتہ لے کر جانے والے تھے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اب نہیں۔ اب زویا اس کی بیوی ہے اور اب اسے اپنی تمام محبت اور احترام اپنی بیوی زویا کو دینا پڑے گا۔ دلوں پر حکم نہیں چلتا ماں جی، آریان کی والدہ بے بسی سے بولی تو دادی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا، لیکن ایک جھٹکے سے انہوں نے خود کو سنبھالا اور پھر تاکدم لہجے میں بولی بہو اسی لیے تو کہتی ہوں تھوڑا ڈائجسٹ پڑھا کرو۔ یہ ڈائجسٹ والی باتیں حقیقی دنیا میں کام نہیں آتی۔ یہ زندگی ہے، اس میں انسانوں کے لیے اتار چڑھاؤ اتارے گئے ہیں جن پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں پہلی بار آپ کی حکم عدولی کر رہی ہوں، لیکن یہ سب مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے تیزی سے چل پڑیں تو دادی نے زویا کی طرف دیکھا جو پتھر کے بت کی طرح ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آہستہ سے زویا کی طرف بڑھایا اور اسے پکارا تو زویا نے نگاہ اٹھا کر دادی کی طرف دیکھا، ان کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ چلو بیٹی تمہیں آریان کے کمرے میں چھوڑ آؤں، یہاں کب تک بیٹھو گی؟ دیکھو تو ہلکی ہلکی سرد ہوا بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہ سر جھکائے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، یہ سوچ کر کہ ان کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ زویا آریان کے کمرے میں جھجکتے ہوئے داخل ہوئی تو کمرہ آریان کی موجودگی سے خالی تھا، تو شکر کا سانس اس کے سینے سے خارج ہوا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے بیڈ کی پائنتی کی طرف بیٹھنے ہی لگی تھی کہ آریان کی بنیان اور پینٹ وہاں پر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پھر پینٹ سے ہوتی نگاہ ارد گرد گئی تو سامنے بکھری کتابیں، جوس کے ڈبے، بریانی کی ادھوری پلیٹ، سگریٹ کے ٹوٹے اور گیلا تولیہ صوفے پر جھولتا دکھائی دیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ لیے۔
یا اللہ، یہ کمرہ ہے یا لنڈا بازار؟ کوئی کونا ایسا نہیں جہاں گندے کپڑے نہ ہوں۔ میں بیٹھوں کہاں؟ وہ ایک بار پھر سے بیڈ کی طرف دیکھنے لگی، پھر ناک پر ہاتھ رکھے چٹکی سے پینٹ اور بنیان اٹھا کر پھینکنے ہی والی تھی کہ آریان نے اچانک سے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے اپنی پینٹ چھین لی، جبکہ بنیان زمین پر جا گری۔ یہ تم میرے کپڑوں کو کیوں ہاتھ لگا رہی ہو؟ نیچے سے بنیان اٹھاتے وہ چڑھ کر بولا۔ وہ بیڈ پر پڑے تھے، وہ بہت مشکل سے بولی۔ ہاں تو میرا بیڈ ہے، جہاں بھی رکھوں، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے بولا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گندے کپڑے کمرے میں یوں نہیں پھینکتے۔ اچھا، تب تم مجھے ایٹیکیٹس دو گی؟ ہاں نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ وہ گھبرائی۔ آریان اپنی خفت مٹاتے ہوئے جا بجا اپنا بکھرا سامان سمیٹنے لگا۔ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی، اور جب کچھ بھی نہ سنبھلا تو وہ غصے سے مڑا اور تیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، تم اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ۔ اب کہاں جاؤں؟ مجھے کیا پتا بھائی، جہاں دل کرے جاؤ۔ وہ شدید بیزار سا ہوا اور تولیہ باہر گیلری میں لٹکایا، مگر جب کمرے میں دوبارہ آیا تو زویا کو ابھی تک وہیں کھڑے دیکھ کر اس کا میٹر گھوم گیا۔ تمہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے؟ تم اب تک میرے کمرے میں کیوں ہو؟ زویا نے جھنجھلا کر پہلی بار سر اٹھایا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، پھر پرسکون لہجے میں بولی، اپنے کمرے میں انسان کیا کرتا ہے؟ آریان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اپنا کمرہ؟ محترمہ، یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، میرا کمرہ ہے۔ لگتا ہے یاسر کی جدائی نے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یاسر کے نام پر زویا کے دل پر ایک گہری چوٹ سی لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری جو آریان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً سوری کہا، مگر زویا شاید معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، اب میں آپ کے نکاح میں ہوں، اس لیے میرے سامنے کسی نامحرم کا ذکر کرنے کا مقصد؟ سوری کہہ تو دیا ہے، اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ باندھ لوں؟ وہ ناک سکیڑے ہوئے چڑھ کر بولا تو یہ زویا اسے مکمل اگنور کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے زیور ایک ایک کر کے اتارنے لگی۔ ہیلو مس زویا، بہتر ہوگا ان چھلوں بالیوں سمیت باہر تشریف لے جاؤ، مجھے سونا ہے۔ ہاں تو سو جائیں کہیں پر بھی، میں نے کیا آپ کو منع کیا ہے؟ تم حد کراس کر رہی ہو۔ زویا نے جولری اتار کر ٹیبل پر رکھی، پھر اس کی طرف دیکھے بغیر انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہا، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اب یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ آریان کی بھویں تن گئی، وہ اس کے جواب پر تل ملا کر رہ گیا۔ یہ کیا تم نے نکاح کی رٹ لگا رکھی ہے؟ یہ جب زبردستی کا نکاح میں نہیں مانتا، لگتا ہے دادی نے تمہیں اچھی خاصی پٹی پڑھا کر بھیجا ہے، ورنہ تمہاری زبان تو کبھی چلتی نہیں دیکھی۔ زویا نے لمحے بھر کے لیے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے بولی، زبان چلانے کا موقع آپ خود دے رہے ہیں۔ وہ اپنے پیروں سے پازیب اتار کر آہستہ سے بولی تو آریان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ اتری۔ اچھا، تب تمہیں موقع مل گیا ہے، واہ کیا مقدر ہے میرے۔ وہ بیزار لہجے میں بولا تو زویا خاموش رہی۔ وہ آگے بڑھی اور بیڈ کا تکیہ ٹھیک کر کے لیٹ گئی تو یہ دیکھ کر آریان نے جیسے کرنٹ کھا لیا، اے میڈم اٹھو یہاں سے فوراً۔ لیکن زویا نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کروٹ موڑ لی۔ آریان کو لگا جیسے وہ اس کا امتحان لینے پر تلی بیٹھی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ دیکھو میں بہت تھک چکا ہوں، تم کہیں اور کیوں نہیں مرتی؟ زویا نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولی، میں اب ادھر ہی مروں گی، آپ چاہے تو صوفے پر۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو آریان تل ملا گیا۔ اسے زویا سے ایسی جرأت کی توقع نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر جھٹکے سے چادر اٹھا کر صوفے کی طرف چلا گیا۔ اسی لمحے زوردار بادل گرجے اور لائٹ چلی گئی تو خوف سے زویا کی چیخ ہی نکل گئی۔ وہ چیخیں مارتے تیزی سے بیڈ سے اٹھی، مگر آریان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چپ، کیوں چیخ رہی ہو؟ آواز باہر جا رہی ہے بدتمیز۔ زویا نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ بادل کی گرج سے ڈرتی ہو؟ زویا نے آہستہ سے سر ہلایا تو وہ تمام تر کوفت کے باوجود ہنس پڑا۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ کو فوراً آن کیا تو کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ وہ بوکھلا کر اس کے سینے سے ہٹی۔ وہ اتنی دیر تک اس کے سینے سے لگی رہی تھی کہ سوچ سوچ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے آریان نے اپنا موبائل بیڈ کے قریب رکھی ٹیبل پر رکھ دیا اور خود خاموشی سے کمبل لے کر لیٹ گیا۔ بادل گرج رہے تھے، بارش شروع ہو چکی تھی، تو وہ بھی ڈر کے مارے بیڈ پر لیٹ کر کمبل میں دبک گئی، لیکن اس کی آنکھیں آنسو سے جل تھل ہو گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ ایسے موسم میں اپنی امی سے دور تھی۔ دل چاہ رہا تھا فوراً ہی اڑ کر جائے اور اپنی ماں کی گود میں سر چھپا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے، لیکن دل کا یہ بوجھ اب ساری زندگی کا تھا، کیونکہ وہ ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی تھی۔ اس خیال نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سچ کہا ہے، عورت اپنا نصیب کھاتی ہے، والدین بیٹیوں سے نہیں
بلکہ ان کے مقدر سے ڈرتے ہیں۔ وہ شکل صورت میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، پڑھی لکھی، گھرداری میں ماہر، مگر پھر ایک شخص اس کی زندگی میں آیا اور سب کے سامنے اس کی زندگی کو اسٹیج پر ہی روند کر چلا گیا۔ کیوں کیا یاسر تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا قصور تھا میرا؟ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دباتے ہوئے بلک بلک کر رونے لگی۔ کمبر سے سر نکال کر آریان نے اس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے زویا پر ترس آنے لگا۔ حویلی میں کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ حویلی کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو لڑکی تھی، اس کے ساتھ نکاح نے اس کے سارے مسائل کور کر لیے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں یسریٰ کو کیا جواب دوں گا؟ یسریٰ کا خیال آتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے تو یسریٰ کے علاوہ کسی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند یک بار کی اڑ گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اسے سگریٹ کی ڈبی ملی، لیکن وہ خالی تھی، تو غصے سے وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ دونوں ہی اپنی اس غیر متوقع سہاگرات پر جاگ رہے تھے، مگر الگ الگ، ایک دوسرے سے منہ موڑ کر اپنے دکھوں پر ماتم کر رہے تھے۔ زویا نے کروٹ لی۔ وہ آریان کو دیکھ نہیں رہی تھی، مگر اس کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی۔ بادل وقفے وقفے سے گرجتے تو زویا کا دل خوف سے بھر جاتا، لیکن پھر نہ جانے کب تھکی تھکی آنکھوں میں نیند اتری تو وہ بے سدھ سو گئی۔ اس کی آنکھ اچانک موبائل پر آنے والی کال سے کھلی۔ نیند جیسے کسی نے اپنے سخت ہاتھوں سے چھین لی ہو۔ یکدم گھبرا کر اٹھی۔ سامنے اجنبی سا کمرہ، بیڈ کے کنارے پر پڑا دلہن والا دوپٹہ، سائڈ ٹیبل پر بکھری اس کی جولری اور ارد گرد پھیلا سناٹا۔ اسے ایک سیکنڈ میں دوبارہ یاد دلایا گیا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ چند سیکنڈ کے لیے خالی ذہن رہا، پھر ایک تھکن بھری اداسی اس کے چہرے پر اتر آئی۔ کل رات تک وہ اپنی دنیا میں تھی، آج کسی اور زندگی کا جبراً حصہ تھی۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ چند لمحوں میں اس کی زندگی کس قدر پلٹ گئی تھی۔ کال مسلسل بج رہی تھی۔ وہ چونک کر موبائل کی طرف بڑھی۔ اسکرین پر جگمگاتا نام اس کے دل کو چیر گیا، یسریٰ مائی سویٹ ہارٹ۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دم گھٹ گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ شاید آریان باتھ روم میں ہو، یہ سوچ کر وہ اٹھنے لگی، مگر دوبارہ کال آ گئی۔ اس بار وہ گھبرا کر باتھ روم کے دروازے پر پہنچی اور دستک دی۔ آریان کو پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو باتھ روم خالی تھا۔ وہ حیران تھی کہ اتنی صبح صبح آریان کہاں چلا گیا، وہ بھی اپنا موبائل چھوڑ کر۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، سانس بھاری تھی اور دل جیسے کسی اندھے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، ہینڈل گھمایا تو سامنے دادی کھڑی تھی۔ دادی نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی، چہرے پر تشویش اور لہجے میں سختی لیے انہوں نے اسے دیکھا۔ تم ابھی تک اسی حال میں پھر رہی ہو؟ زویا نے الجھ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ دادی نے گہری سانس لی۔ ان کے لہجے میں نرمی آئی، مگر فکر واضح تھی۔ اللہ کی بندی، کپڑے تبدیل کرو، ہاتھ منہ دھو، کچھ اپنا حلیہ درست کرو اور پھر کچن میں جاؤ۔ کچن میں؟ کس لیے؟ وہ حیرانی سے بولی تو دادی سر پکڑ کر رہ گئی۔ اے لڑکی، باولی ہو کیا؟ شادی ہو گئی ہے تیری؟ چل جا فوراً آریان کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا۔ زویا نے مدھم لہجے میں کہا۔ دادی، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، رات کو بھی آپ نے زبردستی مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ دادی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ زبردستی؟ اس کا کمرہ؟ ارے کیا باتیں کرتی ہو تم نکمی، تم بیوی ہو اس کی۔ بیوی کو شوہر کے قریب رہنا ہی پڑتا ہے، اور یہ تیرا میرا کیا ہوتا ہے؟ یہ اب تم دونوں کا کمرہ ہے۔ زویا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ نہیں جانتی دادی، اس نے کیسی باتیں کی ہیں، اس کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ دادی نے آہ بھری۔ ان کی آواز میں درد اور تجربے کی گہرائی تھی۔ ارے بھائی، وہ بات کرے گا نا، اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلی قبول کرنے میں وقت تو لگتا ہے، مگر تم یہی یاد رکھو، تم نے نہ تو یہ کمرہ چھوڑنا ہے اور نہ ہی آریان کی زندگی سے نکلنا ہے، ورنہ تمہاری زندگی بد سے بدتر ہو جائے گی۔ میری بچی، جب تک میں ہوں کوئی تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، لیکن میرے بعد تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں اپنی جگہ پہلے دن سے خود بنانی ہوگی۔ لڑکیوں کی زندگی میں بڑے مراحل آتے ہیں، لیکن تمہارا مرحلہ سب سے مختلف ہے، یہ بات تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا یہ بات آریان کو نہیں سمجھنی چاہیے؟ وہ مرد ہے، اور مرد کہاں سمجھتے ہیں؟ کمپرومائز زیادہ تر تو لڑکیوں کو ہی کرنا پڑتا ہے، اور میری زندگی میں تم یہ باتیں جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ جب میں مر کھپ گئی تو تمہیں بڑی یاد آنی ہے۔ زویا نے گھبرا کر کہا۔ ایسی باتیں مت کریں دادی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دادی نے دھیمے سے مسکرا کر کہا۔ مرنا تو برحق ہے بچے، کب تک کوئی جیتا ہے؟ اب جلدی نیچے جاؤ، اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار۔ مگر زویا چند لمحوں تک وہیں کھڑی رہی۔ دل ایسے بھاری ہو گیا جیسے
کوئی بوجھ سینے پر آ گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ تیار ہوئی، کپڑے بدلے، آنکھوں کی نمی چھپائی اور دل کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخری سیڑھی سے اتر کر مڑی ہی تھی کہ یکدم آریان سے ٹکرا گئی۔ آنکھیں ہیں کہ مٹر کے دانے؟ 6 فٹ کا آدمی نظر نہیں آتا تمہیں؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ زویا نے فوراً نظریں جھکائیں۔ معذرت، وہ اصل میں… اس نے موبائل آگے بڑھایا۔ کافی دیر سے یسریٰ کی کال کر رہی ہے، آپ کال بیک کر لیں۔ آریان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر سختی چھا گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ میرا موبائل ہاتھ میں لو؟ جاسوسی کرنے لگ گئی ہو؟ یاد رکھنا، میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے خبردار میری بیوی کے بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اس کی جانب انگلی اٹھا کر بولا۔ زویا کے ہونٹ کانپ گئے۔ مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آریان۔ تو پھر میرا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ آپ نے ہی تو رات کو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ٹارچ آن کر کے رکھا تھا۔ آریان کو یکدم سے رات کا واقعہ یاد آیا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ معذرت کرنا چاہ رہا تھا مگر انا نے زبان بند رکھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، آئندہ میرے کسی کام میں دخل مت دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے تیز قدموں سے چلا گیا۔ زویا کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ دل میں الجھن، آنکھوں میں خالی پن لیے وہ ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی۔ کچن میں ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی مطلوبہ چیزیں حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اسے چپ چاپ دادی کی بات یاد آئی، تمہاری قسمت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے پورے دل کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ ناشتہ تیار کیا۔ چیز آملیٹ، لچھے دار پراٹھے، بھنا مسالہ دار قیمہ اور الائچی کی دم والی چائے، سب کچھ ایک ترتیب سے بنا کر ٹیبل پر رکھا۔ چہرے پر تھکن تھی مگر دل میں عجب خوشی تھی۔ ابھی وہ چائے کے کپ میز پر رکھ ہی رہی تھی کہ اپنے پیچھے اس سے سخت آواز آئی تو وہ پوری گھوم گئی۔ اس کی ساس کڑے تیوروں کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل کو گھورتے ہوئے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کے چہرے پر ناگواری، آنکھوں میں اتنی اجنبیت سی تھی کہ وہ پشیمان سی ہو گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ اسے گھور کر دوبارہ بولی، تائی امی، وہ میں نے آریان کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی تو ان کی بات سن کر انہوں نے منہ بنایا۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ اتنا کچھ بناؤ؟ آریان یہ سب نہیں کھاتا۔ یہ ہوٹل نہیں ہے کہ اس طرح بے دریغ ڈشز بنے۔ اندازہ کرو، پورے مہینے کا راشن اڑا دیا ایک ناشتے میں۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے تو صرف بس… بحث نہیں، آئندہ تمہیں کچن میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ حد ہو گئی، اتنا خرچہ! لگتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ بھول گئی قسمت میرے آریان کی؟ نہ جیون ساتھی اپنی مرضی کا ملا، نہ ڈھنگ کا سکون ملا۔ اماں کو بھی قربانی کے لیے میرا ہی اکلوتا لاڈلا بیٹا ملا تھا۔ دیکھو تو ایک رات میں ہی کیسے اس کا چہرہ کملا سا گیا ہے۔ ہماری تو پوری فیملی کا ہی سکون غارت کر کے رکھ دیا۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہمارا سکون برباد کیا ہے وہ خود بھی سکون سے نہ رہے۔ وہ باقاعدہ اس کے منہ پر بھی اسے بددعائیں دینے لگی۔ تو زویا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں اتر جائے۔ وہ اپنی تائی امی کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں وہ پلی بڑی، جوان ہوئی، لیکن آج جس طرح سے اس نے اپنی تائی امی کو اجنبی ہوتے دیکھا، اس پر اس کا دل زخمی ہو گیا۔ اسے لگا تھا شاید آریان کی نسبت اس کی تائی امی اس کے حالات کو سمجھیں گی، مگر وہ تو جیسے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑی تھی۔ تائی امی، میں معذرت خواہ ہوں، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ میں نے تو صرف دادی کے کہنے پر… تائی نے فوراً بات کاٹ دی۔ دادی 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 کا ہی تو کیا دھرا ہے یہ سب، خام خواہ دوسروں کا معاملہ ہمارے گلے میں ڈال دیا۔ مگر یاد رکھو لڑکی، جب تک یہاں ہو تمہیں ہمارے مطابق ہی چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو تمہیں سلیقہ، سمجھ اور تمیز سیکھنی ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لو اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ان کی دو ٹوک وارننگ نے زویا کو اندر تک زخمی کر ڈالا۔ دل چاہا وہ فوراً وہاں سے بھاگ جائے، مگر دادی کے الفاظ کانوں میں گونجے، یہ کمرہ، یہ گھر اور رشتہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ تائی امی اچانک اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا تم دلہنوں کی طرح صبح صبح تیار ہو کر کچن میں آئی ہو؟ اتنا میک اپ کس کے لیے رکھا ہے؟ اور اتنے فینسی کپڑے گھر میں بھلا کون پہنتا ہے؟ میرا آریان بہت ماڈرن ہے اور اسے یسریٰ جیسی لڑکیاں پسند ہے، اور یسریٰ کیا کمال کی لڑکی ہے، پہننا اوڑھنا تو اس پر ختم ہے۔ میں نے تو سوچا تھا وہ ہمارے گھر کی بہو بن کر آئے گی، مگر… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے سر سے پاؤں تک انتہائی طنزیہ نظروں سے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ تو زویا کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ ایک بات یاد رکھنا، قسمت نے تمہیں میرے آریان کی دلہن تو بنا ڈالا، اور تم یہ سمجھتی ہو یہ تمہارا بناؤ سنگھار اور سگڑ پن دیکھ کر آریان تم سے متاثر ہو جائے گا، تو غلطی ہے تمہاری۔
وہ تمہارے لیے سرے سے بنا ہی نہیں، وہ اور یسرا ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ تم تو بس ایک مجبوری کی گھنٹی ہو جو ہمارے گلے میں باندھ دی گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلی گئی، لیکن زویا کو ایسے لگا جیسے وہ یہاں سے جا کر بھی نہیں گئی۔ اس کچن میں موجود ہر چیز اسے اپنے اوپر ہنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب تک یہاں ہو، تائی امی کے جملے کی باز گشت اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ بے جان قدموں سے کرسی کھینچ کر اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ٹیبل پر سجا ہوا اس کا ہر کھانا جو اس نے انتہائی محبت سے بنایا تھا اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹیبل سے اٹھائیں اور فریج میں رکھ دیں۔ وہ انتہائی مایوس ہو گئی۔ تبھی اسے دادی کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی، تم نے یہ گھر چھوڑنا ہے، نہ آریان کی زندگی سے نکلنا ہے۔ تو کئی آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آنکھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے کہا، گھر کہاں ہے دادی؟ جس گھر نے مجھے پہلے دن سے ہی قبول نہیں کیا، اسے کیا چھوڑنا، کیا اپنانا؟ وہ اپنا شکستہ دل لے کر کچن سے باہر نکل آئی۔ زویا چپ چاپ بالکنی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، مگر اس کے دل کی اداسی اس ٹھنڈک سے بھی زیادہ تلخ تھی۔ نچلے لان میں دادی اور اس کی ماں کچھ تیاریوں میں مصروف تھیں۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو فوراً آوازیں دینے لگی۔ امی کی آواز سن کر وہ یکدم چونکی اور جیسے برسوں کا ضبط ٹوٹ گیا ہو، بھاگتی ہوئی نیچے آئی، جاتے ہی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اس کے آنسو ماں کے وجود میں جذب ہونے لگے۔ امی، میری زندگی تو مذاق بن گئی ہے، کسی کو میری تکلیف کا احساس نہیں۔ وہ ہچکیوں میں بولی تو اس کی امی اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولی، یہ مشکل وقت ہے، مگر صبر اور حوصلے سے گزار لوگی تو آگے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور تم تو میری بہت بہادر بیٹی ہو۔ نہیں ہوں میں بہادر امی، میں بہت کمزور ہوں۔ تو انہوں نے اسے خود سے الگ کیا اور اسے تسلی دینے لگی۔ دائیدی نے آہستہ سے کہا، یہ کیا اجڑی ہوئی سہاگن کے جیسے پھر رہی ہو؟ اٹھو بیٹی، کوئی اچھی سی ساڑی نکالو، گھر میں ولیمے کی تقریب ہے، جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ۔ دونوں کے اصرار پر وہ خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل بوجھل تھا، وہ بڑبڑائی، اتنی محنت مجھے اور کرنی پڑے گی، اور محنت تو وہاں کی جاتی ہے جہاں سے کچھ ملنے کی امید بھی ہو۔ پتہ نہیں دادی اور امی کب سمجھیں گی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اب خاندان والوں کو مزید باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے بریف کیس کھولا، ایک بہترین ساڑی نکالی، نہا کر کھلے بالوں کے ساتھ تیار ہوئی۔ ساڑی نے اس کے حسن کو دوبالا کر ڈالا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو شرما سی گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور آریان کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ زویا پر پڑی، چہرے کے اوصاف تن سے گئے۔ کتنی بار کہا ہے، مجھے ساڑی جیسا بیہودہ لباس بالکل پسند نہیں۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، آج ولیمہ ہے تو کیا کروں میں؟ اگر ولیمہ ہے تو آریان کی آنکھوں میں سختی سے اتر آئی۔ وہ دادی نے جبرن پہننے کو دی تھی۔ دادی اس کی ڈانٹ پر زویا نے آنکھیں میچ لی۔ دل خوف سے لرز گیا۔ آریان لمحے بھر کو رکا۔ سامنے کھڑی زویا کے چہرے پر خوف اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو آریان کے ضبط کو لمحے بھر کے لیے کمزور کر گیا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے تو ساکت رہ گیا، مگر پھر اپنی توجہ ہٹاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں اس رشتے کو کبھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ امید بالکل مت رکھنا۔ جس دن یاسر کا پتہ چلے گا اس دن تم آزاد، سمجھی؟ زویا کے دل کے اندر کچھ چکنا چور ہو گیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آریان کو دیکھا، اور اگر اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو؟ آریان نے لاپرواہی سے کہا، پتہ نہیں۔ یہ دو لفظ زویا کے دل میں خنجر بن کر اترے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ پلٹی، مگر اسی لمحے اس کی ساڑی کے پلو میں پاؤں الجھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے زمین سرک گئی۔ وہ گننے لگی تھی کہ آریان نے پلٹ کر فوراً اسے تھام لیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ آریان نے بے اختیار اسے دیکھا۔ زویا کی سانسیں تیز تر تھیں، آنکھیں بند، اور وہ اس کی بازو میں تھی۔ ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا، مگر دلوں کے بیچ تو جیسے طوفان برپا تھا۔ آریان کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ چاہ کر بھی نظریں نہ ہٹا سکا۔ اس کا ملکوتی حسن، گیلا بدن جو اس کے ہاتھ لگتے ہی تپنے لگا، کمر پر بکھرے لمبے سیاہ بال، وہ تو دم بخود سا ہو گیا۔ زویا نے آہستہ سے کہا، مجھے چھوڑیں پلیز۔ لیکن آریان تو بس عالم محویت میں اسے تکے چلا گیا، جیسے برسوں سے کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا لیا ہو۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس کی پسند نہیں، بس یاد تھا تو اتنا کہ ایک مرد کی تنہائی میں ایک لڑکی کھڑی ہے۔ وہ بہک گیا اور اس کو ازدواجی حق دے گیا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی پھیل گئی۔ زویا نظریں جھکائے خود کو سمیٹنے لگی، جبکہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔
مگر یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ آریان کے دو چہرے ہیں، جو گھر والوں کے سامنے اس کے ساتھ لاتعلق ہے اور بے پرواہ ہے، لیکن بیڈ روم میں وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی تائی امی اسے انتہائی گہری نظروں سے جانچنے لگی، کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور ذرا سی سیڑھیاں چڑھ کر ہانپنے لگتی۔ تو ایک دن انہوں نے آریان کو پکڑ لیا اور کہا، تم نے اسے کہیں اپنی بیوی کا درجہ تو نہیں دے دیا؟ تو آریان یک دم سے بوکھلاتے ہوئے بولا، امی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ چپ کر گئیں، لیکن انہیں زویا کی علامات سے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن جب وہ ٹھوکر کھا کر نیچے گری تو انہوں نے فٹافٹ آریان کو فون لگایا کہ فوراً گھر آؤ، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ آفس میں بہت زیادہ مصروف ہے۔ تائی امی کے اندر غصے اور دکھ کا طوفان اٹھا۔ پھر انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً زویا کو گاڑی میں بٹھایا اور قریبی اسپتال لے گئیں۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر رپورٹ لے کر آئیں تو ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی تائی امی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہاتھوں سے رپورٹ پھسلنے لگی۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ جی بالکل، سب ٹیسٹ کلیئر ہیں، وہ 2 ماہ کی حاملہ ہیں۔ تائی امی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ زویا کو لے کر ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ اسی وقت زویا نے دھیرے سے کہا، تائی امی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اگر پانی مل جائے تو؟ تائی امی اسے لے کر قریبی کیفے کی طرف بڑھیں۔ کاؤنٹر پر پہنچتے ہی زویا کے قدم رک گئے۔ سامنے والی میز پر آریان بیٹھا تھا اور اس کے سامنے یسرا کی مسکراہٹ، آریان کا جھک کر بات کرنا اور ایک دوسرے کے لیے وارفتگی نے زویا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ تائی امی بھی آریان کو دیکھ چکی تھی، انہوں نے بے اختیار زویا کی طرف دیکھا۔ زویا بالکل ساکت تھی، اس کے چہرے کا رنگ زردی سے سفیدی میں بدلنے لگا، آنکھوں میں نمی، چہرے پر عجیب سا کرب۔ جانے کیوں پہلی بار انہیں زویا پر عجیب سا پیار آیا۔ انہوں نے اسے کہا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس منگواتی ہوں، مگر زویا نے اپنا سرد ہاتھ ان کے بازو پر رکھا۔ وہ آہستہ سے بولی، نہیں تائی امی، چلیں گھر چلتے ہیں۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو چیخ کے بغیر بھی سنائی دے رہا تھا۔ تائی امی نے اسے اداسی سے دیکھا۔ وہ دونوں کیفے سے نکل آئیں۔ باہر دھوپ تیز تھی، مگر زویا کی آنکھوں میں اندھیرا سا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ کوئی آنسو نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس خاموشی۔ تائی امی نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ انہیں پہلی بار زویا کے دکھ کا احساس ہوا۔ گھر پہنچ کر دادی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تائی امی نے دھیرے سے جواب دیا، میری بہو ماں بننے والی ہے۔ دادی کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ ابھری۔ انہوں نے شکر ادا کیا، مگر فوراً پوچھا، آریان کہاں ہے؟ اسے پتہ چلا؟ تائی امی نے نظریں جھکا لیں، نہیں ابھی نہیں۔ زویا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ذہن میں آریان اور یسرا کی محبت گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات جب آریان گھر لوٹا تو چپ چاپ آ کر لیٹ گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، آریان؟ آریان نے اپنی آنکھوں پر رکھا بازو ہٹایا۔ اس نے سوالیہ انداز میں زویا کی طرف دیکھا۔ زویا چند قدم آگے بڑھی، پھر دھیرے سے بولی، آج میں ہسپتال گئی تھی، آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ آریان نے کروٹ بدلتے ہوئے اکھڑے لہجے میں کہا، مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ زویا نے اس کی بات سنی، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آواز بھر آئی، لیکن وہ مضبوط لہجے میں بولی، آپ کو شاید ضرورت نہ ہو، لیکن آپ کے ہونے والے بچے کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آریان کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ زویا نے حیرت سے نظریں نیچے کیں، پھر دھیرے سے بولی، میں ماں بننے والی ہوں۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ آریان کے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑبڑایا، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں آریان، حقیقت ہے۔ آریان کی آنکھوں میں سختی لوٹ آئی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر جیسے خود پر قابو نہ رکھ سکا، تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تم اسے ضائع کر دو۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا، کیونکہ میں اس طرح سے شادی مزید چلانے والا نہیں۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں آریان، بیوی ہوں۔ اب اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں صرف اور صرف اپنے دوست کی امانت سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر امانت سمجھتے تھے تو پھر خیانت کیوں کی؟ نکاح کیا تھا، اس میں خیانت کیسی؟ جب نکاح کیا ہے تو پھر اپنی اولاد کو بھی تسلیم کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ اپنے آنے والے بچے کے لیے پہلی بار کھل کر بولی، لیکن یہ وکالت اس نے کبھی اپنے حق کے لیے نہیں کی، اور یہ بات آریان بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اور پھر بچے کو لے کر پورے گھر میں ایک سرد جنگ شروع ہو گئی۔ دادی زویا کے ساتھ تھی، وہ روز آریان کو سمجھاتی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوتا۔ تائی امی دل سے پگھل چکی تھی، وہ اب زویا کو حق دلوانے کی کوشش میں لگی تھی۔ آریان نے سب باتوں کو نظر انداز کر کے وکیل سے رابطہ کر چکا تھا، وہ طلاق کے کاغذات تیار کروا رہا تھا۔ یہ خبر جب زویا تک پہنچی تو اس کی دنیا میں جیسے زلزلہ آ گیا۔
دادی روئیں، چچی چیخیں اور تائی امی اپنے اکلوتے بیٹے کو بددعائیں دیتے نہ تھکتی، مگر قدرت شاید زویا کی آنکھوں کے ان آنسوؤں سے بے نیاز رہی۔ آریان اگلے دن کاغذات لینے کے لیے دفتر سے نکلا۔ راستے میں ایک ٹرک اچانک سامنے آ گیا۔ لمحوں میں سب کچھ الٹ گیا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ جسم میں درد کی لہر دوڑتی رہی، مگر اصل جھٹکا اسے تب لگا جب ڈاکٹر نے کہا کہ انفیکشن بہت بڑھ گیا ہے، جان بچانی ہے تو دونوں پاؤں کاٹنے پڑیں گے۔ آریان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ یسریٰ سے شادی کی تاریخ طے تھی۔ دونوں نے وعدے کر رکھے تھے کہ جب وہ زویا کو طلاق دے گا اس کے بعد وہ ایک نئی زندگی شروع کریں گے، مگر یہ سب خواب ایک حادثے کے ملبے تلے دب گئے۔ جب یسریٰ کو خبر ملی تو وہ دوڑی آئی، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، دکھ نہیں تھا۔ آریان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے جواب میں یسریٰ نے خاموشی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی، اس کے ہاتھ پر رکھی اور کہہ دیا، معاف کرنا آریان، اب میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آریان اس بے وفائی کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے ایک جھٹکے میں محبت، اپنا غرور، مان سب کھو دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زویا اندر آئی۔ یسریٰ نے اس کی طرف دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ آریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ زویا، تمہیں تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اب کبھی چل نہیں سکوں گا۔ تم بھی چھوڑنا چاہتی ہو نا؟ زویا دھیرے دھیرے آگے بڑھی، اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر نرمی سے بولی، آریان، میں نے آپ کو اپنے دل سے شوہر مانا ہے۔ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر میں کسی حال میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی بات پر آریان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے اندر کچھ پگھل گیا۔ وہ اس چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور سسکنے لگا۔ زویا نے خاموشی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آریان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ زویا، آریان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ زویا نے فوراً وہ ہاتھ تھام لیے اور اسے تسلی دینے لگی۔ آریان کے سینے سے بوجھ اتر گیا۔ پہلی بار اسے اپنی بیوی کی عظمت کا احساس ہوا۔ اس کے دل میں ایک نیا عہد جنم لینے لگا کہ اب وہ کبھی زویا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ دن گزرتے گئے۔ آریان کے علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ خود کو ہسپتال کے کمرے میں قید پرندہ محسوس کرتا تھا، مگر زویا کی تسلی نے اسے جینے کی امید دے دی تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے آتی، اس کے لیے گھر کا بنا ہوا کھانا لاتی، اس کی دوائیں وقت پر دیتی اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ کبھی اسے کتاب پڑھ کر سناتی تو کبھی اپنے بچپن کی یادیں سناتی۔ آریان اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی، محبت اور احترام کی ملی جلی کیفیت ہوتی۔ ایک دن اس نے زویا کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم جانتی ہو میں نے یسریٰ کو کتنا چاہا تھا؟ زویا نے سر جھکا لیا۔ مگر آج مجھے احساس ہوا کہ وہ محبت نہیں تھی، بس ایک دھوکہ تھا۔ اصل محبت تو وہ ہے جو تم نے مجھے دی، بغیر کچھ مانگے، بغیر کسی شرط کے۔ میں نے تمہیں صرف درد دیا، مگر تم نے مجھے زندگی دی۔ زویا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، آریان، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں چاہا، بس یہ چاہا کہ آپ مجھے قبول کر لیں، اور اب جب آپ نے قبول کر لیا تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ آریان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہفتے بعد آریان کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے فزیو تھراپی شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ زویا ہر سیشن میں اس کے ساتھ ہوتی۔ جب وہ درد سے کراہتا تو وہ اسے حوصلہ دیتی۔ جب وہ ہار ماننے لگتا تو وہ اسے یاد دلاتی کہ ان کے بچے کو ایک مضبوط باپ کی ضرورت ہے۔ ایک دن یاسر لوٹ آیا۔ اس نے سب حقیقت کھول دی کہ شادی والے دن اس کی پہلی بیوی نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کے نام جائیداد لکھ کر دو، ورنہ میں شادی ہال میں بھانڈا پھوڑ دوں گی۔ میں ڈر گیا اور رپوش ہو گیا، لیکن پھر ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی اور اب میں آزاد ہوں۔ زویا، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آریان کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا شاید اب زویا اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس نے دل کو مضبوط کیا اور کہا، یاسر، اگر زویا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں۔ مگر زویا نے وہ کہا جو کسی بھی با کردار عورت کی معراج ہوتا ہے۔ وہ پختہ لب و لہجے میں بولی، یاسر، تم نے جو بدنامی میرے گھر کے دروازے پر لانی چاہی تھی وہ آریان نے آنے نہیں دی۔ یہ میرا محسن ہے، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں اپنی اولاد کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نہیں چھین سکتی۔ یاسر کا چہرہ بجھ گیا۔ لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ زویا نے اسے درمیان میں روکا، اب میرے دل میں تمہاری کوئی چاہ نہیں۔ آریان نے مجھے عزت دی، مجھے اپنا نام دیا۔ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تب اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ یاسر نے آخری بار زویا کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی باتوں پر آریان جیسے دوبارہ سے جی اٹھا۔ اس نے بہتے اشکوں سے دعا مانگی، یا اللہ، مجھے پھر سے وہ طاقت دے کہ میں اپنی بیوی کے لائق بن سکوں، مجھے معذوری سے بچا لے۔ کچھ دن بعد ڈاکٹرز کی ٹیم نے رپورٹس دیکھی۔ حیرانی ان کے چہروں پر تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا، آریان، یہ معجزہ ہے، انفیکشن ختم ہو گیا،
تمہارے پاؤں اب محفوظ ہیں، تم جلد ہی چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی دادی کے لبوں سے شکر کے الفاظ نکلے۔ تائی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آریان وہ خاموشی سے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا جو سب کے درمیان حیا سے مسکرا رہی تھی۔ آریان اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، وہ واکر کی مدد سے چلنے لگا تھا۔ زویا کا پیٹ اب نمایاں ہو چکا تھا، گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔ تائی امی جو پہلے زویا سے سختی سے پیش آتی تھی اب اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ دادی تو جیسے زویا کی جان بن گئی تھی۔ ایک شام آریان اور زویا چھت پر بیٹھے تھے، غروب آفتاب کا منظر دلکش تھا۔ آریان نے زویا کا ہاتھ تھاما اور کہا، شکریہ۔ زویا نے حیرت سے پوچھا، کس بات کا؟ مجھ سے بچانے کا، مجھے انسان بنانے کا، مجھے محبت سکھانے کا۔ زویا مسکرائی، یہ تو میرا فرض تھا۔ نہیں، آریان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، یہ تمہاری محبت تھی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ باقی کی زندگی میں اس محبت کی قدر کروں گا۔ آریان نے دل ہی دل میں سوچا، شاید خدا نے مجھے زمین پر گرایا اسی لیے تھا کہ میں سمجھ سکوں کہ ایک وفادار عورت کا دل کیسا ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر، بے وفا کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ اس نے محبت